قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، جب ملاقات حضرت یوسف سے ہو گئی اور پتہ چل گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ بنایا ہے، وزیر خزانہ بنایا ہے، مغفرت معافی مانگی، پھر اپنے والد صاحب کے پاس آئے حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سے معافی مانگی، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں تمہارے لیے اللہ سے استغفار کروں گا۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ سوف استغفر لکم ربی کا معنی یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ تھا کہ میں سحری کے وقت اٹھ کر، تہجد کے وقت اٹھ کر ان کے لیے معافی مانگوں گا۔ بعض مفسرین نے، بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ معنی اس کا یہ تھا کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو، اس کے بعد جب وہ معاف کر دیتے ہیں، حالانکہ معافی تو مانگ لی تھی، جب وہ معاف کریں گے اس کے بعد پھر اللہ رب العزت سے میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، چونکہ حقوق العباد تو پہلے آتے ہیں۔ لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں تہجد کے وقت اٹھ کر، سحری کے وقت اٹھ کر ان کے لیے استغفار کروں گا، کیونکہ یہ وقت بڑی برکت والا ہوتا ہے۔ ہمارے اکابرین کی عادتیں رہی ہیں، اگر ہم ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، صحابہ کی، فقہا کی یا ہمارے اکابرین کی، ہمیشہ تہجد کے وقت اٹھ کر ہی اللہ کے سامنے توبہ طائب ہوتے تھے، کیونکہ یہ برکت کا وقت ہے، یہ اللہ سے مانگنے کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا وقت ہے۔ اور دوسری آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سورہ ذاریات میں آتا ہے کہ لوگ وہ جو کم سوتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو کم سوتے ہیں، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور پھر سحری کے وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ بھائی استغفار کی میں کثرت کیوں کروں؟ میں نے اگر کوئی گناہ کیا ہے تو میں استغفار کروں گا نا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی یہ بات کہی کہ اگر کوئی گناہ کسی سے سرزد ہوتا ہے تو وہ استغفار کرے۔ ایک تو اللہ کی عبادت بھی اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے لیے استغفار کی کثرت کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو جو اللہ رب العزت کی عبادت کا حق تھا وہ صحیح معنوں میں ہم نے حق ادا نہیں کیا۔ کیا ہم میں سے کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے رمضان کا حق صحیح معنوں میں ادا کیا ہے؟ عبادت کا حق صحیح معنوں میں ہم نے ادا کیا ہے؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبادت کے وقت اگر کہیں غفلت ہو جاتی ہے، کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، ایک تو اس کے لیے بھی استغفار ہے، اور دوسرا کہ میں اللہ کے عبادت کرتے وقت اس حق کو پورا نہیں کر سکا۔ میں اور آپ کیسے پورا کر سکتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب کہا کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت جب کرتے
تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی کہ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی عبادت کرنے کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ کیا میں اللہ کی عبادت کا وہ حق ادا نہ کروں؟ کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ مجھے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں؟